بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جی ہمارا یہ رمضان کا چوتھا سیشن ہے اور the topic that we are going to discuss today relates to the moral message of the Quran. So obviously ہم جتنی بھی moral messages کے حوالے سے verses ہیں we have been studying them in the past اور آج اس کی خاص ایک جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ پہ یہ these moral verses are sort of found in one flow اور آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو these are verses 22 to 39. تو میں نے بھی آپ کو پرنٹ آؤٹ اس لیے دیا کہ عام طور سے پھر انا کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو I thought کہ just read it out and translate it and also discuss these verses. تو یہ شروع یہاں سے ہوتی ہیں جی کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما محظولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ serve no God except God, lest on the day of judgment you are left blameworthy and disgraceful. And remember that your Lord has enjoined you in worship, none but Him. And be well and treat kindly your parents. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید میں اکثر جگہ پہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے رائٹس کا ذکر آتا ہے whenever God is mentioned as a deity, تو توحید is the کارنر سٹون. یعنی ہر جگہ آپ ہمیں معلوم ہے کہ توحید ہی کی بنیاد پہ ہم یہ مذہب قائم ہے اور توحید ہی کی بنیاد پہ سارے آسمانی مذاہب قائم ہیں. اٹس ناٹ جسٹ قرآن. اس سے پہلے جوڈیزم بھی کرسچینٹی بھی اگرچہ دیر آر ڈیویشنز ان کرسچینٹی لیکن پرائمرلی اٹس اے مونوتھیسٹک ریلیجن. وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی وجہ سے پورے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی کرسچنس کو مشرک نہیں کہا گیا. they have not been called polytheists and at all instances they have been called people of the book. اور اس میں they are classed among monotheists, ایک خدا کو ماننے والے. ان کو خدا کے ماننے کا طریقہ ذرا تھوڑا سا کروکیڈ ہے لیکن بہرحال وہ مانتے ہیں ایک ہی خدا کو ہیں. تو یہ وہ ٹریڈیشن ہے یا یہ وہ سمجھ لیجئے کہ ایک کلچر بھی ہے جو ہمیں جنریشن آفٹر جنریشن ملا ہے رائٹ فرام دا اسٹارٹ فرام پروفیٹ ایڈم اینڈ رائٹ اپ ٹو ناؤ. سو یہ وہ پہلا رائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ میں آپ کا بنانے والا ہوں اور اگر میرے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو I would have been the first one to inform you. آپ کے پاس یہ کہاں سے نالج آئی کہ ایک زیادہ خدا ہے؟ مطلب I could have only diverged this knowledge and اگر میں نے یہ نہیں کہا تو you are imputing falsehood to me. So اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سٹریس کیا ہے کہ نہیں آپ نے مجھے ہی خدا ماننا ہے اور میری ہی عبادت کرنی ہے. عبادت کے بارے میں تھوڑا سا ہی بتا دوں کہ اکثر آپ جب قرآن میں دیکھتے ہیں نا کہ عبادت کریں یا جیسے وہ آیت آئی نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں پہ جو عبادت کا ورڈ ہے یہ اصل میں نماز روزے کے مفہوم میں محض نہیں ہے، یعنی ورشپ ریچولز کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ اٹ انکمپسز یور لائف کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اس کی مخلوق سے بھی پیار کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب آپ اللہ کا بھی ادا کریں گے اور اس کی پیدا کردہ مخلوق کا بھی ادا کریں گے. کسی ایک کو اگر آپ آئسولیٹ کر لیں گے تو پھر ایک لاپ سائڈنس وجود میں آ جائے گی. دوسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں بہت کلیئرلی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وبالوالدین احسانا، کہ آپ نے اپنے والدین کو بہت اچھا ٹریٹ کرنا ہے. اور یہاں جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے کانٹیکسٹ سے واضح ہو رہا ہے، یہاں ایلڈرلی والدین یعنی who have reached their advanced age اور تھوڑے سے ظاہر اس میں ان میں اندر ایک بچپنا سا بھی آ جاتا ہے. they feel irritable or they cause irritation amongst children کیونکہ ریپیٹیشن بعض دفعہ ہو جاتی ہے، کوئی ایسی وہ بات کر دیتے ہیں جیسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ I mean ایک بچہ ہی ایسی بات کر سکتا ہے. تو you have to be extra patient with your parents who have grown to this age. تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ if either or both of them attain old age in your life, in your presence before you, show them no signs of impatience, nor scold them while answering, but speak to them with good etiquette and treat them with humility and tenderness and say, Lord, be merciful to them the way they nursed me in childhood. بڑی خوبصورت دعا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے خداوند تعالیٰ جیسے انہوں نے میری پرورش کی اور جب میں ان کے گود میں تھا اب وہ میری گود میں آ گئے ہیں ایک لحاظ سے، تو میری ان والدین پہ رحم فرماؤ. تو یہ جگہ جگہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ یہ تھیم بہت جگہ پہ بیان ہوتی ہے
کہ اللہ کے رائٹ کے فوراً بعد پیرنٹس کا رائٹ ہے، اور یہ انڈرسٹینڈیبل کہ خدا کے بعد پیرنٹس ہی کا درجہ ہے. لیکن دیر آر سرٹن تھنگز جو ہمیں ذرا اس میں سمجھ لینی چاہیے رک کے. ایک تو یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں ہر جگہ جہاں پہ بھی والدین کا ذکر آیا ہے، ہر جگہ یہ آیا کہ آپ نے یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم ود ہیوملٹی، ود کائنڈنس، ود افیکشن. کہیں پہ بھی پورے قرآن میں یہ ذکر نہیں آیا کہ آپ نے اپنے والدین کی اطاعت کرنی. یو ہیو ٹو بی ان دا سینس کہ بھی جو کچھ وہ کہیں آپ نے ماننا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں ہمارے ایسٹرن کلچر میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے والدین کے آگے اف نہیں کرنی، وچ مینس کہ جو وہ کہیں کھڑے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ، یہ کپڑے پہنو، فلاں سے شادی کرو، فلاں اپنی جاب نہیں کرنی، یا یو ڈکٹیٹ یور ایڈلٹ چلڈرن. تو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہماری بھی کوئی آزادی ہے، تو کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اف نہیں کرنی. تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ عربی زبان میں اف جو ہے وہ اس مفہوم میں نہیں بولا جاتا جو اردو زبان میں بولا جاتا ہے. پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اردو زبان میں تو اف بولا جاتا ہے اس مفہوم میں کہ آپ نے مطلب بالکل جواب نہیں دینا اور بات ماننی ہے. قرآن مجید میں اور عربک میں آپ کسی بھی ڈکشنری میں کھول کے دیکھیں گے تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے اف نہیں کرنی ان عربک، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسرسپیکٹ شو نہیں کرنی. یو مسٹ ناٹ بی روڈ ٹو یور پیرنٹس. اس وجہ سے یہ روڈنس یہاں زیر بحث ہے. یہ زیر بحث نہیں کہ آپ نے چو نہیں کرنی. تو میں اس لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے پیرنٹس جو ہیں آہستہ آہستہ، تو ظاہر ہے جو نئے پیرنٹس آ رہے ہیں دے مائٹ انڈرسٹینڈ دس، لیکن ہمارا جو اولڈ اسکول آف پیرنٹنگ ہے جو کہ ابھی بھی بہت ریمپنٹ ہے، اور اگر آپ مغرب میں جائیں تو وہاں پہ بھی بہت ریمپنٹ ہے، بیکاز ان کی اپنی پرورش اسی اولڈ اسکول میں ہوئی ہوئی ہے. تو بہت سارے ایسے جو پیرنٹس اس وقت بن رہے ہیں پیرنٹس وہ بھی اسی اولڈ اسکول پہ ہیں، اور وہ دے ڈکٹیٹ دا لائف آف دیئر چلڈرن. اور جب بچے آپس میں، اور یہ خاص طور سے وہاں ہوتا ہے جہاں پہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے یا پروفیشن کو چوز کرنے کا معاملہ ہے، اور یا فور دیٹ میٹر آپ یوں سمجھ لیجیے کوئی بھی میجر ڈیسیجن لینے کا معاملہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسٹیڈ آف یعنی you dictating their lives, you must realize that they are now adults. They can choose their own life, they can choose their own pattern. اور آپ کا جو کام ہے وہ ہے ایڈوائزری ہے، وہ سجیسٹو ہے، وہ ایکسپیرینس شیئرنگ ہے. اٹس ناٹ دیٹ یو لیو دیم ٹو دیم سیلوز. نہیں، آپ ان کو ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، لیکن اپنا اوپینین ان پہ فورس نہیں کریں. یعنی یو مسٹ ناٹ فورس یور اوپینین آن یور چلڈرن، بیکاز ونس دے بیکم میچور now they are individuals just like your own self. So just as you would not accept that dictation from anyone، کیونکہ آپ آزادی چاہتے ہیں، تو یہ آزادی آپ کو اپنے بچوں کو بھی دینی ہے، اور یہ سوچ کے دینی ہے کہ وہ غلطیاں کریں گے. جب آپ آزاد کریں گے بچوں کو ڈیسیجن میکنگ میں، تھوڑی سی ان کو لیوریج دیں گے، obviously they'll make mistakes the way we used to make mistakes when we were growing up. تو اس وجہ سے never be don't be over protective of your children، جس میں ہم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، especially when we go abroad and live in a society which is very different in its norms and its cultural upbringing. لیکن تاہم یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کام بچوں کو سکھانا ہے، بتانا ہے، ان کے اندر اچھی ویلیوز کو پیدا کرنا ہے، کریٹیکل تھنکنگ ان کے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کے بعد میں لرن ٹو لیٹ گو. یعنی یو ہیو ٹو لیٹ گو، ادروائز جو ایڈلٹ چلڈرن کے ساتھ اگر آپ ڈکٹیشن اختیار کریں گے، that's not going to sit well with them, it's not going to sit well with you. It's just going to cause it's just going to widen the already existing communication gap. تو یہ بہت ضروری ہے، آپ ان کی کیئر کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، لیکن اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ رکھیں کہ آپ کا رول ایڈوائزری ہو ہمیشہ. اس کے بعد اگلی بات جو اس پورے پیسج میں بیان کی گئی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ and give to the near of kin their due and also the destitute and to the traveler, and do not squander your wealth wastefully, for the wasteful are Satan's brothers and Satan is ever ungrateful to his Lord. تو یہ دو باتیں بڑی کلیئرلی اینڈ سم تھنگ دیٹ ڈو میک سینس ٹو اس، کہ کبھی بھی یہ نہ کریں کہ آپ اس محسوس کریں کہ اگر آپ لوگوں کو دینے والے بن رہے ہیں تو یو اسٹارٹ آف بائی فائنڈنگ دور دراز کے جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ یو کین اسپینڈ فار دا کاز آف فار اینی گڈ کاز، اسٹارٹ آف ود پیپل ہو آر نیئر یو. اور یہ ترتیب قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ آپ نے اگر خرچنا ہے تو اسٹارٹ آف ود یور اون ریلیٹیوز. انفیکٹ یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ اپنے والدین سے آپ شروع کریں، والدین پہ خرچنا، والدین کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنا، وہ بیان کیا. پھر یہ بیان کیا کہ آپ کے جو اقربین ہیں، جو آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، ان کو دیکھیے، بیکاز ان کا حق آپ پہ زیادہ ہے.
and they might be living right below your nose, लेकिन at times we overlook them یہ سوچ کے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہی ہوں گے, تو ان کا حق ہم پہ زیادہ ہے. اور یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں کہ مسافر کا بڑا ذکر آتا ہے کہ آپ نے مسافر کے ساتھ اچھائی کرنی ہے. تو یہ جو پرانے زمانے کے مسافر تھے, یہ سمجھ لیجیے ایسی ہے جیسے نئے زمانے کے اسائلم سیکرز ہیں. تو جیسے آپ اسائلم لینے جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو کتنی مشکل میں آپ ہوتے ہیں. اٹس لائک اے نیو کنٹری. ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی آپ کی آج کل مدد کر دیتی ہے, بٹ اسٹل اٹس لائک اے نیو انوائرمنٹ آل ٹوگیدر اینڈ یو نیڈ اے لاٹ آف کیئر اینڈ لاٹ آف افیکشن. تو اس زمانے کا جو مسافر تھا وہ بھی ایسا مسافر نہیں تھا عام طور سے جو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں تفریح کے لیے. وہاں پہ پیپل وڈ گو فار سرچ آف دیئر لائیولیہڈ. یعنی ایک جگہ پہ زمین خراب ہو گئی یا جانور مر گئے تو آپ نے ایک نئی جگہ پہ چلے گئے, یو اسٹارٹ آف لائف اگین. تو یہ ٹریولنگ اس زمانے میں واز اے کاز آف آپ کہہ لیں becoming a person becoming a poor person یا destitute because he or she would be starting all over again. اس وجہ سے مسافر کا اگر آپ کو ذکر آئے قرآن مجید میں, آپ کو بڑا اچھمبا ہو کہ بھائی مسافر تو عام طور سے سفر کرتے ہیں تو اپنے خرچ پہ کرتے ہیں اور ہم یہاں سے وہاں ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ ذرا فرق رکھیے گا کہ قرآن کا جو مسافر ہے وہ آج کی طرح کا ایک آج کے ماڈرن دور میں he's like an asylum seeker who's going to a new country to start all over again. اور دوسری جو اگلی بات کہی ہے وہ بھی بڑی پتے کی اور کرینے کی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈونٹ اسکوانڈر یور ویلتھ. اپنی جو ہے نا مال کو اللے تلے اڑانا, ویسٹفلی جسٹ throwing it away without realizing کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امانت کے طور پہ دیا ہے. اگر آپ اس کو ویسٹ کرنا شروع کریں گے تو یعنی وہ آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ جس موقع پہ آپ کے پاس کوئی بچت ہونی چاہیے تاکہ کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے آئے تو یو آر ایبل ٹو ہیلپ دیٹ پرسن. انسٹیڈ یو present a sorry figure or present a sorry picture, آپ کہتے ہیں چلیے I cannot do anything کیونکہ I've squandered all my money. So squandering is always something that we all know کہ نہیں, ہمیں moderate رہنا چاہیے اور اسی moderation کے اندر زندگی ہے. اور یہ تشبیہ دی گئی ہے, یہ بڑی ناول تشبیہ ہے کہ جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, جو اوور اسپینڈ کرنے والے ہوتے ہیں, اسپینڈ تھرفٹس ہوتے ہیں, یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ جب آپ اوور اسپینڈ کرتے ہیں تو شیطان اصل میں آپ کو یہ ورغلا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مال کو ضائع کریں, اپنے پہ خرچ کریں. دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فار یور اون لیجیٹیمیٹ نیڈس آپ نے اگر تھوڑا سا زیادہ بھی خرچ کیا, آپ نے کوئی ایکسپینسو چیز لے لی, کوئی آپ نے برانڈیڈ چیز لے لی, دیٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از رانگ. اس کا بھی ایک موقع اور محل ہوتا ہے, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے, ہمارا دل بتاتا ہے کہ ویئر وی آر اوور اسپینڈنگ, ویئر وی آر جسٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ throwing money away. اسپینڈ تھرفٹس جو ہیں دیٹ از سم تھنگ وچ گاڈ ڈز ناٹ وانٹ us to become. اور اسی وجہ سے آگے جب اس کے الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا. Again something which is very common in our lives. وہ یہ ہے کہ and if you have to disregard those in need because you are seeking God's bounty of which you are waiting, then speak to them affectionately. یعنی آپ کے پاس اگر کوئی مانگنے آ گیا ہے, ضرورت مند آ گیا ہے, ٹھیک ہے ہمارے ہاں آج کل کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت اریٹیٹنگ ہو جاتے ہیں, دے آر اوورلی انسسٹنٹ, تو آپ کو ذرا تھوڑا سا غصہ بھی آ جاتا ہے, آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کوئی مانگنے والا آ گیا, بہت سارے لوگ جینون ہوتے ہیں اور نان جینون بھی ہوں گے, ان اینی کیس ریگارڈلیس ویدر دے آر جینون اور ناٹ جینون, آپ قُل لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا, آپ ان کو پلیز اگر آپ نے ریفیوز کرنا ہے, اٹ از یور رائٹ ٹو ریفیوز, بٹ ڈو اٹ ان اے پولائٹ وے, ڈو اٹ ان اے افیکشنیٹ وے, ڈو اٹ ان اے وے کہ ان کی سیلف اسٹیم متاثر نہ ہو. سیلف اسٹیم از اے ویری سم تھنگ ویری ڈیئر ٹو گاڈ, کہ کسی کی انسان کی جو عزت نفس ہے وہ کسی, دیکھیں آپ کے آگے جب ہاتھ مانگ رہا ہے تو ایز اٹ از اپنی عزت نفس نے کمپرومائز کی ہوئی ہے, کیونکہ مانگنا تو آسان نہیں ہے. خاص طور سے اگر آپ سفید پوش ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے مانگنا. تو اگر آپ کے پاس کوئی آ ہی گیا ہے اور آپ نہیں کر سکتے تو قُل لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا, تو آپ ان سے بڑے پولائٹ طریقے سے ایکسکیوز کر دیں. بلکہ میں تو کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ ایکسکیوز کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سامنے کوئی جینوئن نیڈ آ گئی ہے تو ہمارے پاس بہت سارے اور ذرائع ہوتے ہیں. We have your friends that you can call up, you can do other things. I mean, at times صرف اپنی جیب ہی انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا, بلکہ آپ دائیں بائیں سے بھی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہم کبھی بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا بھی ضرور کیجیے, کہ ایٹ ٹائمز ہماری جیب میں گنجائش نہیں ہوتی, شاید جاننے والوں میں بھی بعض دفعہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی. سو ڈو پرے ٹو گاڈ بیکاز ایز وی نو کہ یہ جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قبول ہوتی ہیں. تو prayers as they say they can move mountains, at times impossibilities بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ دعا ضرور کرتے رہیں اگر آپ کسی کے لیے اس کی مدد نہیں کر سکتے, کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب پیدا کر دے اس شخص کے لیے.
اچھا اس کے بعد جی اور انٹرسٹنگ بات جو قرآن میں اسی پیسج میں اس لائک اے کنٹینیوس پیسج وہ یہ بیان ہوئی کہ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اچھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ and do not be miserly or prodigal, that as a result of it you should either earn reproach or be reduced to indigence. یعنی وہی جو ہے بیانہ روی والی بات ہے کہ آپ یا تو اتنا اپنے ہاتھ کو کھول دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اور یا اتنی کنجوسی آپ دکھاتے ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے اور کوئی ضرورت مند آ گیا، حتیٰ کہ آپ اپنی ضرورت بھی روک کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی ایک جو کنجوس آدمی ہوتا ہے، مائزر ہوتا ہے، ہی از ناٹ جسٹ کنجوس فار ہز اون سیلف فار ادرز، وہ اپنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے. وہ کہتا ہے بس چیزیں جمع ہوتی رہیں اور کبھی کام آ جائیں گی، اور انیویٹبلی وہ اس کے کام تو نہیں آتی، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. جتنے بھی مائزرز دنیا میں رہے ہیں، کبھی ہسٹوریکلی مائزرز کی بڑی کے بارے میں بہت سارے ناولز لکھے گئے ہیں، بہت ساری اور داستانیں بھی ہیں، تو آپ کبھی دیکھ کے حیران ہوں گے کہ دے لیو لائک پاپرز. آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ نے چونکہ آپ کے اندر ایک سم ہاؤ یو ہیو دس کہ آپ نے بچا کے رکھنا ہے. یو آر ناٹ آئی مین یو ناٹ ایون جنرس آن یور اون سیلف اینڈ یور اون فیملی. آپ کی فیملی کو ہوتا ہے ضرورت ہو، آپ کو ضرورت ہو، لیکن کسی وجہ سے یو وانٹ دیٹ منی ٹو بی لاکڈ اپ. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. دس از سم تھنگ جو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پاسبل بھی کیسے ہے، لیکن ہے. یہ بات کیا ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ ڈو ناٹ کل یور چلڈرن فار فیئر آف پاورٹی. We provide for them also and for you because killing them is a heinous crime. تو یہ عرب ٹریڈیشن تھی کہ جب بھی کوئی خاص طور سے لڑکی پیدا ہوتی تو ان کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. قرآن میں اس کے ایک اور مقام پہ بھی ذکر ہے کہ بے ای ضمن قتلت، کہ ایک جو زندہ درگور لڑکی ہوگی وہ قیامت کے دن پکارے گی کہ مجھے کس جرم میں آپ نے اس طرح سے دفنا دیا تھا. اور زندہ کسی کو زندہ دفنانا، یو گاٹ ٹو ہیو آئی مین یو ہیو ٹو بی میڈ، مور دین میڈ میں بھی. ایسا انسان کوئی نارمل سینسز میں کر نہیں سکتا. لیکن عربوں میں، اور شاید آپ حیران ہو کہ ابھی بھی دنیا میں ٹریڈیشن پائی جاتی ہے جو انفینٹیسائڈ ہے، جس میں یو کل یور چلڈرن فار ویریس ریزنس. تو یہاں جو ریزن بتایا گیا وہ یہ کہ عربوں میں تو یہ خاص تھا کہ بھائی ہاؤ ول وی ایٹ. ایک پہلے ہی ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ایک دو اور پیدا ہو گئے تھا، وہ ان کو میں کہاں سے پرووائڈ کروں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، نہیں، ذرا خیال میں رکھیے کہ آپ کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں. تو فکر مت کیجیے، اگر آپ کے پاس کوئی آ گیا تو اس کو بھی ہم دیں گے. تو یہ کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ یو آر دی ایکچوئل پرووائڈر. گاڈ از دی ایکچوئل پرووائڈر، یو میک این ایفرٹ فار دیٹ پروویژن. اس وجہ سے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے تو ایک بہت برکت کی چیز ہے، اور اگر ہو جائے تو اس کی پرورش کرنی چاہیے اور اچھی پرورش کرنی چاہیے. اچھا جی، اگلی بات جو قرآن مجید نے اس میں آگے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ and do not even go near adultery because it is a blatant lewdness and a very evil path. تو یہ ظاہر ہے کہ ایسی obvious چیز ہے کہ adultery یا out of wedlock جو relations ہوتے ہیں، marital relations ہوتے ہیں، even if you're not wedded، اگر آپ if you're a bachelor also، تب بھی without any wedlock اگر آپ کا کسی کے ساتھ relationship ہو تو یہ ایک بالکل غلط اس لیے چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ فیملی ہے. تو ایڈلٹری از ایکچولی از لائک اٹ ایکسز دا روٹس آف اے فیملی. آپ وہ جڑ سے کاٹتی ہے، بیکاز یو سی فیملی چاہتی ہے پرماننٹ سیٹلمنٹ، پرماننٹ تعلق بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف، کہ وہ آپس میں آئیں، ایک دوسرے کے پاس رہیں، اور دے ایجوکیٹ ون اینڈ ادر، دے لیو ٹوگیدر، میک اے ہاؤس دیئر ہوم. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیوس ول سیٹنگ، ایک ٹیمپرری تعلقات ہوں گے. ان ٹیمپرری تعلقات میں یو نیور بی ایبل ٹو ہیو کمپینین شپ. دیکھیں جو شادی کی ایک بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ہیو دیٹ کمپینین شپ. اٹس ناٹ آل اباؤٹ physical relation, it's not about all about many other things. A very major part of a marriage is that companionship that you need. Like عورت اور مرد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ I mean they have a natural affinity. There are certain gaps in one which is filled by the other. ایک خاتون کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو مرد پورا کرتا ہے، ایک مرد کے اندر ایسی چیزیں جو خواتین پوری کرتی ہیں. تو that is why they are brought together in the form of a marriage bond.
اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ایڈلٹری کو آؤٹلا قرار دیا جائے بیکاز اٹ ایکچولی از سم تھنگ دیٹ ٹوٹلی ڈسٹربس دا فیملی سسٹم. اٹ کریٹس ہیوک. اور اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو اپنے ملک کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آہستہ آہستہ اتنی زیادہ ہی کامن ہو رہی ہے, فیملی سسٹم خراب ہو رہا ہے. اور مغرب میں اور ولایت میں اگر آپ دیکھیں گے تو دس از ناؤ بیکم کوائٹ اے نارم ناؤ. اٹس ناٹ ایون کنسیڈرڈ ٹو بی سن, یا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. کنسینشل ریلیشن جو ہوتے ہیں دے آر پرفیکٹلی اوکے. سو دس از اگین آؤٹ لاڈ. اچھا, اس کے بعد جو اگلی بات یہاں پہ مینشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ and do not wrongfully kill any person whose life has been made sacred by God. And remember that if someone is slain unjustly, we have given his heir the authority. Then he should not exceed limits in revenge because he has been helped. تو قصاص کا جو قانون ہے وہ آپ ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کسی کے ساتھ قتل کا معاملہ ہوا ہے, تو اس کے جواب میں جو سلین فیملی کے جو سلین بندہ اس کے جو ایئرز ہیں they have the right to forgive the person. لیکن اگر if they want to exact revenge تو that is something which is given as an option. کیونکہ اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اس کے نتیجے میں صدیوں کی جو خاص طور سے عربوں میں یہ تھا they would keep on fighting and one tribe would do excesses against the other tribe. ایک نے ایک مارا, اس کے جواب میں آپ نے 4 مار دیے. تو اس کو اپیز کرنے کے لیے یہ ایک لا جو اللہ تعالیٰ نے ہم یہاں بیان کیا کہ if you feel you can forgive that person, forgiveness یا دیت سے آپ لے سکتے ہیں which means blood money. لیکن اگر if you want to exact revenge then that is your right. کیونکہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کے برابر زیادتی کر سکتے ہیں, لیکن you cannot take the law in your own hands. جہاں پہ ایک properly instituted government ہو وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ you start killing. I mean if someone kills your near one, آپ اٹھے اور آپ اس کے جواباً مار دیں, نہیں. It has to be through the law. State authorities ہی ہیں جس کے ذریعے سے اس punishment دی جا سکتی ہے, آپ خود یہ نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ as far as capital punishment is concerned, قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ it is only to be given when a person is either guilty of killing someone or spreading anarchy in the land, جو آپ فساد فی الارض کہتے ہیں. اس کے علاوہ you just cannot have that capital punishment. اور میں تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو قصاص لا از مس یوزڈ ایٹ ٹائمز, اور وہ اس طرح سے آنر کلنگس کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آنر کلنگس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹپکلی ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو قتل کر دے گا بیکاز اس نے خود لو میرج کی ہے یا لوگ کر لی ہے یا کسی اور شادی کی ہے, اور پھر ماں اور بھائی اس کو معاف کر دیں گے. ایسا ہوتا ہے نا, آپ ابھی کبھی آپ نیوز پیپرز کو فالو کریں تو شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آنر کلنگ میں کسی کو سزا ہوئی ہو. بیکاز واٹ ہیپنز از دے آلریڈی اگری کہ بھائی باپ نے مار دینا ہے بیٹی کو فار وٹ ایور شی از ڈن اینڈ دا ریسٹ آف دی ایئرز ول فارگیو دا باپ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالکل اسلامی قانون کے خلاف ہے اور یہ ہمارے یہاں اس وقت پریکٹس میں ہے. اور شاید آپ نے دیکھا ہوگا ریمن ڈیوس کے معاملے میں بھی, اور یہ جو بھی شاہ رخ جتوئی کا معاملہ کراچی میں ہوا اس میں اسی قسم کا تھا. لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس کو ٹیکل کیا بائی ایڈنگ سم ایکسٹرا انسٹیٹیوٹس آف فساد فی الارض کہ بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے. لیکن قرآن کے اندر یہ پروویژن ہے کہ یہ اٹس ناٹ جسٹ اے کرائم اگینسٹ دا فیملی, اٹس اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ آلسو. اس وجہ سے اگر آپ نے معاف کرنا ہے, یعنی معاف کرنے کا آپ کو اختیار تب ہے کہ اسٹیٹ مطمئن ہو کہ اس معافی کے نتیجے میں کوئی حق سچ خراب نہیں ہو رہا ہے. یعنی اسٹیٹ کو اگر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے پلان طریقے سے اپنی بیٹی کو مارا ہے اور اس کے بعد معافی لے لی ہے اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنی بیوی سے, تو یہ تو کسی بھی لحاظ سے اسٹیٹ اس کو الاؤ نہیں کرے گا ان اے پراپر اسلامک اسٹیٹ. تو میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کلیریفائی دس بیکاز the qisas law is often misused by this, especially in these honor killings. تو اس طرح کی کوئی گنجائش یہاں پہ موجود نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد جی اگلی بات یہ کہی گئی کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ and do not even go near the wealth of orphans except in a just manner until they reach maturity. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم وی گیٹ دا چانس ایٹ ٹائمز ٹو بیکم گارڈینز آف آرفنز, اور عربوں میں تو اس کا بہت تھا کیونکہ دے وڈ بی وارز, اور ان جنگوں کے بعد بچے یتیم ہو جاتے تھے تو پھر گارڈینز کو تلاش کیا جاتا تھا کہ کون کس کا گارڈین بن سکتا ہے. تو پیپل وڈ آفر دیم سیلز کہ اچھا آئی ٹیک دس چائلڈ ہوم اینڈ آئی ریئر دیٹ چائلڈ اینڈ گروم دیٹ چائلڈ. لیکن بعض دفعہ وہ جو گارڈین ہوتا تھا وہ غریب ہوتا تھا. تو قرآن نے کہا کہ نہیں, اگر غریب گارڈین ہے اگر وہ اس میں خود بھی اپنے لیے کوئی خرچ لے لیتا ہے
کیونکہ وہ مینٹین کر رہا ہے, دیٹ از فائن. لیکن جو اچھے ویل ٹو ڈو گارڈینز ہیں, دے شوڈ ناٹ ڈو دس. سو یہ اس کی وضاحت میں کہا گیا کہ بچوں کو اگر آپ نے دے آر ویلدی, مطلب ہوتا ہے نا کہ ان بچوں کے پاس ہی پیسہ ہوتا ہے, بٹ دے نیڈ اے گارڈین. تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ گارڈین شپ کے چکر میں اس کا پیسہ ہڑپ کرنا شروع کر دیں. دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. ہی ہیز بین گیون ٹو یو ایز اے ٹرسٹ. آپ اس کو امانت کے طور پہ آپ اس کو گروم کریں. اف یو ڈونٹ ڈو اٹ دین آف کورس اگر آپ اس میں کوئی ڈنڈی مارتے ہیں, اس کے پیسے, آپ کی نظر پیسوں پہ ہے کہ میں اس کو اس لیے یتیم کو پرورش کر رہا ہوں کہ اس کے پیسوں سے میں فائدہ اٹھاؤں گا, تو اس سے زیادہ کوئی بری بات نہیں ہو سکتی. پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا and fulfill your promises. اس لیے کہ پرومسز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جی کہ ہم پرومسز کے بارے میں وی آر ناٹ ویری کانشیس. یعنی ایون ایٹ دا ٹائم آف میکنگ اے کمٹمنٹ, ایٹ ٹائمس ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے. یعنی مجھے ایک دفعہ اکثر ایسا ہو جاتا ہوگا, یا ہم سب سے ہو جاتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف پرومسنگ آئی ایم کوائٹ شیور کہ یار میں کر تو رہا ہوں لیکن میں کر نہیں سکوں گا پورا. تو یہ اس موقع پہ یو ہیو ٹو لرن ٹو سے نو. اگر آپ ایک کمٹمنٹ کو پوری نہیں کر سکتے تو اس کمٹمنٹ کو نہ لیجیے, بنسبت اس کے کہ آپ اس کو توڑیں اور اس کے نتیجے میں آپ کی بھی ریپوٹیشن خراب ہوگی, اور جو جس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی. تو پھر بہت بہتر ہے کہ آپ نو کریں. اور کسی وقت اگر کمٹمنٹ کرنے کے بعد بھی بات بہت مجبوری ہو جاتی ہے, یو آر ناٹ ایبل ٹو فلفل اٹ, تو بی بولڈ انف ٹو اپولوجائز ٹو دیٹ پرسن اینڈ کمپنسیٹ. اف کوئی اگر نقصان ہوا ہے تو اس کو آپ کمپنسیٹ بھی کریں. پھر اگلی بات یہ لی میں ان انٹرسٹ آف ٹائم آئی ایم جسٹ ریڈنگ دی ٹرانسلیشن ناؤ. اینڈ گیو فل میجر وین یو میجر اینڈ وے وتھ کریکٹ اسکیلس. اگین یہ چونکہ مارکیٹ بیٹھنے والے تجارت پیشہ لوگ تھے, اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے ہم بہت سارے لوگ ہیں جو بھی تجارت پیشہ لوگ ہیں, تو یہ ایک بڑی بنیادی بات کی گئی ہے کہ جب آپ وزن کریں تو آپ کا وزن پورا ہونا چاہیے, آپ کی تول پوری ہونی چاہیے. جب آپ ناپیں تو آپ کا ناپنا پورا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یوں اس میں آپ کو ڈنڈی ماریں. اور یہ ہماری آج کی سماج اور معاشرت میں آپ دیکھیے کتنا کامن ہوتا ہے, دودھ والے سے لے کے پیٹرول کے اسٹیشن میں پیٹرول فلنگ سے لے کے, اور آئی مین یو کین گو آن اینڈ آن کہ جعلی طریقے سے ہم کیسے ایک ویٹ کو پورا کر دیتے ہیں, اینڈ وی آر ناٹ ایکچولی سیلنگ دا مرچنڈائز in its pure form. So that is again a means of, it's like an admonition that has been sounded. Always weigh with correct scales. And یہ کہا گیا کہ this is better and fairer as far as the consequences are concerned. اور پھر یہ کہا گیا کہ and do not go after what you know not, because eyes and ears and heart, all of them shall be questioned. یعنی جس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو اس کے پیچھے نہ جائیں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہیر سے ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ سنی سنائی آگے پہنچا دیتے ہیں. So that should not be the case کہ you're not certain of a thing and you're just transmitting it, yeah, you're just communicating it to other people, because this is something جس کے نتیجے میں دوسرے کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے, اس کی حیثیت عرفی متاثر ہو سکتی ہے. جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں مان لیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. آپ کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگائیں, کسی پہ کوئی ایسی چیز نہ کریں which is against the truth, because this is always going to be something that is going to fire back at you, and it's not going to be favor well at all. اینڈ جیسے قرآن نے کہا کہ all of them shall be questioned, کہ آپ کی جو آنکھ ہے, آپ کے جو آئیز ہیں, آپ کی جو ہارٹ ہے, they'll all be questioned. اور پھر یہ کہا گیا and do not walk conceitedly on the earth, because neither can you split the earth nor can you rival the mountains in stature. The evil of each of these to your Lord is very displeasing. یہ آخری بات کی جو قرآن مجید نے یہاں کی اس پیسج میں, اور وہ یہ ہے کہ do not walk arrogantly. یعنی ایروگنس ایک ایسی چیز ہے, یا غرور یا تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت ناپسند کیا, اور یہ ظاہر ہے ہم بھی نہیں پسند کرتے کہ پرسن who is full of himself, یا پرسن who expresses his or her own superiority, یا thinks other to be inferior to him or her, that is something totally unbecoming. So اس کا جو پہلا اظہار ہوتا ہے وہ عام طور سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ذرا بہت چلتے ہیں تو your gait, the way you walk reflects that you are someone, اپنے آپ کا بہت سمجھتے ہیں. تو یہ اور بھی جگہوں پہ قرآن مجید میں آیا کہ نہیں, آپ کی جو واک ہے, the way you express yourself, because this is the first thing that you can see of a person as he approaches you, کہ وہ چل کیسے رہا. اس میں اگر توازن نہیں ہے, اس میں ہیوملٹی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وجود کے آؤٹر ریفلیکشن یہ ہے کہ you are an arrogant person. So that tells a story about who you are from inside. A person who walks like this اس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ بھئی وہ پھر اندر سے کتنا اس میں تکبر ہوگا, اس میں کتنا غرور ہوگا. تو یہ غرور اور تکبر جو ہے
Arrogance جو ہے that has to be checked. Or at times it is found in a very subtle way in ourselves, at times in a very blatant way. لیکن ایک دو چیزیں جو اس کو دور کرنے میں ہمیں مدد دے سکتی ہیں. بیکاز ایروگنس ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بعض دفعہ میننگ یو ڈونٹ ایون ریئلائز دیٹ یو آر بینگ ایروگنٹ. سو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کیجیے کہ سلام یا پہل کریں. یعنی بیکاز ایروگنس کی جو اپوزٹ ہے دیٹس ہیوملٹی. اینڈ ہیوملٹی از سم تھنگ ان وچ یو آر آلویز you should take the initiative in initiating salutations. جب بھی آپ نے کسی سے گریٹ کرنا ہو پہلے آپ ہاتھ میں آگے بڑھا کے ملائیے, پہلے السلام علیکم کہیے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عام طور سے جب ہوتے ہیں تو کوئی آتا ہے یا ملتے ہیں تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پہلے گریٹ کرے گا, پھر ہم جب گریٹ کریں گے. اسپیشلی اگر بچے آ جائیں یا اسپیشلی ڈومیسٹک اسٹاف کے کوئی لوگ آ جائیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی یو شوڈ بی فرسٹ پیڈ سیلوٹیشنز. تو اس کے بجائے always be the first to greet. This kills that ego inside of us جو ہمیں ذرا روکتی ہے. اور بچوں کے لیے خاص طور سے, بچے بھی اگر آپ کے یہاں آ جائیں تو ہم بڑے یہ کہتے ہیں کہ بچے سلام کریں نہیں, اس کا انتظار نہ کریں بلکہ to set an example before them, you take the initiative and say سلام. ایک اور چیز جو ایروگنس کو چیک کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ keep an eye on your faults. یعنی ایروگنس کیا کرتی ہے, it makes you feel کہ میں تو بہت ہی 30 مار خان, لیکن اگر آپ کو اندازہ ہو کہ میرے اندر یہ کمیاں بھی ہیں, کیپ این آئی کہ میرے اندر آئی نیڈ ٹو امپروو مائی سیلف آن دیز کاؤنٹس, سو دیٹ کیپس یو ان چیک کہ ہاں یار میں ہو سکتا ہے فلاں میں تو میں اچھا ہوں لیکن آئی ہیو اے ہول لسٹ آف تھنگز دیٹ آئی نیڈ ٹو امپروو. تو اس سے آپ کے اندر تھوڑی سی ہیوملٹی پیدا ہو سکتی ہے ٹو لیٹ یور سیلف گیٹ ٹو نو یور سیلف بیٹر بائی دس. اچھا, اسی کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو پہلا انسٹنس آف تکبر تھا یا غرور تھا وہ شیطان نے جب حضرت آدم کا معاملہ ہوا, جب پیدائش کا معاملہ تھا, وہاں سے شروع ہوا. اور وہ آج تک وہ جو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو اس کی ٹریڈیشن ہے کہ ٹو بی فل آف آور سیلز, ٹو تھنک آف ادرز ایز لیسر دین آورسیلز, از کنٹینیوئنگ. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت طریقے سے غرور کے بارے میں بات کیا, اور ان لوگوں نے کہا کہ بھائی بعض دفعہ ہم نئے کپڑے پہن لیتے ہیں, نئے جوتے پہن لیتے ہیں, تو کیا یہ غرور ہے؟ کیونکہ جب میں کوئی نئی چیز پہنتا ہوں آئی فیل دیٹ لکنگ بیٹر, یا لیٹس سے کہ آپ کے اندر ایک شو آف کی تھوڑی سی وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, نئی چیز پہننا یا اچھی چیز پہننا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. جو تکبر ہے وہ کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس. وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں, اور حق جب آپ کے سامنے آ جائے, کوئی سچائی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کا انکار کرو گے. یعنی جس چیز کو آپ سچ سمجھتے ہیں اس کو سچ سمجھتے ہوئے بھی آپ کہیں جی میں نے نہیں ماننا, اور آپ کے سامنے لوگ ہوں تو آپ ان لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھیں. تو یہ غرور اور تکبر ہوتا ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو ہم اپنے اس پیسج کے اینڈ پہ بھی پہنچ گئے ہیں, اینڈ آلسو وی ہیو ریچڈ دی اینڈ آف ٹائم ایز ویل. وی ہیو اباؤٹ 25 اور 30 minutes. کہ آپ any question that you might have, we can discuss. Forgiveness for giving some time money. جی That is so misused. It's become like a moral practice. It is, بالکل. پیسے دے کے بھی معاف کروا دیتے ہیں. بالکل. Something اشتہار بھی we can do away with that because it's open to misuse and liability. اگر اس کا صحیح یوز ہو, دیکھیں مس یوز تو ہر چیز ہو جاتی ہے نا. آپ لا کو اگر if you make it a pretext to bypass it, so you can have 101 excuses to do that. اصل چیز ہے کہ اس کا صحیح یوز ہو تو اٹس اے بگ بون. دیکھیے نا, آپ کسی کو معاف کر کے آپ وہ جو ریونج کی ٹریڈیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ قتل آپ سے اگر ہوا بھی ہے تو وہ کوئی کولڈ بلڈڈ مرڈر نہیں ہے جیسے کہ پلان کر کے ہوتا ہے, بلکہ ایک کیفیت میں آنکھ انسان پہ ہو گیا ہے اور آپ ریگریٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کیس میں ایکچولی بیکمز اے ڈیٹرنٹ فار اینی فردر کلنگ. لیکن اس کا مس یوز ہے جو کہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بڑا کیا مس یوز ہوگا جو آنر کلنگز کے اندر ہوتا ہے. اور اس میں ایگزیکٹلی جیسے آپ نے کہا کہ پیسے دے کے آپ نے معاف کروا لیا اور بہت بڑی بھاری رقم دے دیا, آپ نے 2, 2.5, 3, 4 کروڑ دے دیا, اور آپ نے کہا اچھا جی مرنے والا تو مر گیا ہے, تو اس سے اس کو انصاف تو ملے گا نہیں. تو میں نے جیسے کہا نا کہ انصاف اس کو تب ملے گا یا ملنا چاہیے کہ اسلامک لا یہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از لیفٹ ٹو دا ڈسکریشن آف دا heirs آف دا سلین پرسن. ایسا نہیں ہے کہ میں معاف کر دوں گا, میرا بھائی خدا نہ خواستہ قتل ہوا ہے تو بس کافی ہو جائے گی. نہیں, گورنمنٹ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ میری معافی جو ہے وہ میلیفائڈ نہیں ہے اور اس معافی واقعی وہ حقیقی معافی ہے, تو پھر جا کے وہ ہوگا, ورنہ اس کو ریووک کر سکتی ہے. تو آئی تھنک اگر یہ اپنی اسپرٹ میں صحیح امپلیمنٹ ہو تو اٹ ہیز گریٹ بلیسنگس. لیکن جب وہ مس یوز ہو تو
देखिए मिस यूज तो फिर आप किसी भी लॉ को करना शुरू कर देंगे तो यू विल फाइंड सबटरफ्यूजेस एंड दैट हैज टू बी एक्चुअली चेक्ड. There's a question there. जी. तो अभी जो सुनने में आ रहा है काफी कि हमारे जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को बेच देते हैं. जी हाँ, तो दिस इज समथिंग दिस इज बिल्कुल नहीं उसी किस्म की, चले उतनी हीनेस तो नहीं है, लेकिन बच्चों को बेचना जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी या अपने ऑर्गन्स को बेचना टू गेन मनी, तो ये तो एक बहुत ही कोफ्त और बहुत ही तकलीफ की बात है. और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली कि वो इस तरह के सारे मामला में जहाँ पे एक फैमिली नहीं कैटर कर पा रही. एक और मसला भी है ना कि हम औलाद की प्लानिंग तो करते नहीं है, औलाद पे औलाद पैदा करते चले जाते हैं, 6-6, 7-7 बच्चे हैं. तो पहले तो वहां पे समझाना चाहिए कि ये जो अगर आपने फैमिली को प्लान करना है ये आपका राइट है. अल्लाह ताला ने कहा है कि अकल इस्तेमाल करके आपको ये काम करना है, अकल आपको दी इसलिए है. तो वहां तो हम अकल इस्तेमाल नहीं करते और एक इतनी कसीर तादाद में बच्चे पैदा हो जाते हैं, हत्ता के बेटे की तलाश में आप 6 बेटियां पैदा कर देते हैं या 7 या वटेवर. तो असल में 2 चीजों को हमें चेक करना चाहिए. एक ये जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है कि मेल चाइल्ड को इतनी प्रेफरेंस देना कि नतीजे में अगर कोई बच्ची पैदा हो गई है तो आपकी नाक चढ़ जाती है. और दूसरा ये है कि फैमिली को आपको ये सब सलीका होना चाहिए कि भाई आपके अपने आपके पास आपकी बीवी की सेहत कैसी है, आपके पास टाइम इतना है कि टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ. इसी तरह से नंबर ऑफ कंसिडरेशन, इट्स नॉट लाइक एक बेमहाबा तरीका नहीं होता ये. अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ है जी, और एज लॉन्ग एज इट इज इट्स डिफिकल्ट कि आप उसको कंट्रोल कर सकें. एक मेरा क्वेश्चन था, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग बॉयज हो हियर. ये जो आप कह रहे थे अबाउट नॉट you're not bound to listen to what your parents say, but that is at a later stage in life, isn't it? When you are a mature adult. when यानी ये हाँ ये अच्छा किया आपने, ये 13-year-olds you don't want the 12-year-olds and हाँ मतलब ये वो एज है कि जहाँ पे you are highly dependent on your parents and they are looking after you. तो आप इसमें बिल्कुल बच्चे बात मान ही लेते हैं, लेकिन मैं माओं को और बापों को, मैं खुद भी बाप हूँ, तो मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि देखिए there is always a method to certain things. बाज़ जगह अगर आपके बच्चे नहीं इंसिस्ट कर रहे हैं या वो लेट्स से कि आप समझते हैं कि भाई अनवारंटेड है उनकी डिमांड या वो सही नहीं कर रहे, तो करेक्शन का जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत जरूरी है. यानी बिल्कुल सही है कि बाज़ जगह पे यू कैन स्टॉप देम कि भाई आपने ये नहीं करना, लेकिन द वे यू गो अबाउट डूइंग इट कि नरम तरीके से इंसेंटिव दे के मामला को गुस्से में ना करके, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी मैनेज्ड. तो वहां पे ये है कि जहां बच्चे इंसिस्ट करें या जहां बच्चे किसी बात पे अड़ जाएं, तो एक बहुत खूबसूरत तरीका होता है कि जहां पे आप बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हैं, और एट टाइम्स मुश्किल भी हो जाता है. तो इसलिए से मैं हमेशा ही कहता हूँ, समीना आपा से बहुत दफा मैंने कहा कि ये पेरेंटिंग जो है ना ये एक आर्ट है, इट्स अ स्किल. इट जस्ट कैन नॉट बी, यानी ये तजुर्बे से नहीं सीखी जा सकती जो हम सीखते हैं. पहले बच्चे पे तमाम तजुर्बा कर दिया, दूसरे पे हम कदरे बेहतर हो गए, और तीसरे पे तो शायद काफी बेहतर हो गए, और ग्रैंड पेरेंट्स पे तो बहुत आला हो गए, क्योंकि अब आपने बच्चों को खराब करना है, वो बिल्कुल ठीक है. So ये एक learning है that has to be taught to us at the high school level, at the college level कि भाई पेरेंटिंग क्या चीज है. अगर आपने किसी से गलती देख ली है बच्चे की, तो किस तरह से तदरीज के साथ रिपेटिटिव ना हो, हर वक्त डांट डपट ना करें, एक तरीका सलीका इख्तियार करें, कुछ थोड़ी आजादी भी दें, थोड़ी सी सख्ती भी करें. यानी एक is there a method to everything. डॉक्टर साहब बात को आगे बढ़ाएं जी, तो उसमें हुक्म से तो नहीं परवरिश होगी. बिल्कुल सही बात. वहां पे हर स्टेज और एज पे एक जहन भी है उस बच्चे का, बिल्कुल बिल्कुल. तो देयर शुड बी फोर्स जी, जहाँ वो गुफ्तगू, बिल्कुल कॉन्वर्सेशन टाइम, एब्सोल्युटली, टाइम, यानी फैमिली टाइम जहाँ पे आप कॉन्वर्सेशन करें, उनको शरीक करें अपने डिसीजन में, उनको बताएं. और अब देखिए मैंने शायद ये मिसाल पहले दी या नहीं दी, एक मेरी अपनी फैमिली का वाकया, माई नीस का वाकया कि वो दिस इज अबाउट लिटिल व्हाइल अगो, वो 4 साल की थी, ईद का दिन था, और उनकी वो बड़ी चर्पी सी है, शी जस्ट डांस अबाउट, करेगी बात करेगी. वो आई हमारे यहाँ, तो शी वाज सिटिंग इन अ कॉर्नर, ना खा रही थी ना पी रही थी, ईद का दिन था. तो मैंने कहा बेटा, ज़ारा उसका नाम है, व्हाट हैपेंड? तो कहती है, उसने कुछ नहीं कहा. खैर वो बाद में जो स्टोरी खुली तो ये पता थी कि शी वाज वेयरिंग अ येलो ड्रेस फॉर ईद. तो उसकी वालदा ने पिंक नहीं, इसने चाहा था कि मुझे पिंक बनाए, वालदा ने येलो बना दिया था, और जबरदस्ती चूंकि वो बन गया हुआ था, एक्सपेंसिव था, वालदा ने कहा पहनना ही है तुमने ईद के दिन. तो अब ये छोटी सी वो चीज है ना कि भाई आप पहले ही पूछ लें बच्चे से कि उसको कौन सा कलर पसंद है, क्योंकि
ہمارے زمانے میں 12-13 سال کی عمر تک بھی ہم اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹلی شاید نہ سوچتے ہوں. آج کل کے 4 سال کے جو بچے ہیں دے ہیو اے مائنڈ آف دیئر اون. تو بھائی کلر تو اتنا ایشو نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں مینج ہو سکتی ہیں. مطلب جہاں مینج ہو سکتی ہیں وہاں ضرور مینج کریں, جہاں نہیں ہو سکتی وہاں obviously ہم سب دیکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت آپ سختی بھی کر سکتے ہیں. So, I have a question about the scale and the strength of different kinds of sins. یعنی کہ اگر ہمارے ہاں جہاں ہوتا ہے کہ زنا کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی بہت ایکسٹریم تھنگ, لیکن پھر جہاں تک تعلق ہے غلط تولنے کا, جھوٹ بولنے کا, وعدہ خلافی کا, مطلب ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ کبھی کر لو کبھی نہ کرو. لیکن there are certain types of sins جو کہ بہت زیادہ مورلی رانگ سمجھے جاتے ہیں, and there are certain types جو کہ ہوتے تو مورلی رانگ ہی ہیں, لیکن ہم ان کی کو اتنا امپورٹینس نہیں دیتے ان کی اس پہ. اس پہ کچھ دیکھیے اگین قرآن مجید نے نا خود کلاسیفائی کر دیا ہے سینس کو میجر اور مائنر میں, اور اتفاق سے چونکہ آپ نے ذکر ہی کیا ہے تو ایڈلٹری, قتل اور شرک, تین کو اللہ تعالیٰ نے کلاسیفائی کر دیا ہے ایک جگہ پہ سورہ فرقان میں کہ یہ دیز آر دی میجر سینس. تو میجر سین ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ ان پہ اسٹریس بھی ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ زیادہ گفتگو ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ میجر سینس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مائنر سینس جب دے بیکم اے پارٹ آف یور لائف, کہ آپ کا بولنا ہی جھوٹ پہ مبنی ہو, آپ کی بات ہی ڈس آنیسٹی پہ ہو, اور یہ نہیں کہ کبھی کبھی آپ کر رہے ہو بلکہ ہر وقت کر رہے ہو, تو وہ ایک مائنر سین بھی میجر بننی شروع ہو جاتی ہے بیکاز اٹ انکمپسز یور لائف. سو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے وی ہیو ٹو بیکم رول ماڈلز ایز فار ایز morality is concerned. اخلاقیات جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اور دیکھیے میں شاید یہ کل ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کو ڈسکس کیا تھا, اس میں سب سے زیادہ فلاڈ اپروچ ہم مذہبی لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو ریچولس کا نام دے دیا اور نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, چیریٹی دے دی, حج کر لیا, عمرہ کر لیا, یہ ہمارا مذہب. ایک مذہبی آدمی کا مطلب کیا ہے کہ وہ نمازی روز کرنے والا ہے, اور کپڑوں میں ایک خاتون جو ہے وہ سر ڈھانکنے والی ہے اور ایک بات ہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اپنی شلوار اوپر کی ہوئی ہے. تو مذہب ہمارے ہاں یا لباس کا نام بن کے رہ گیا یا عبادات کا نام بن کے رہ گیا. یہ ایک فلاڈ اور ٹوٹلی جسے کہتے ہیں نا کہ ایسی اپروچ ہے جس کو یو ہیو ٹو جسٹ اپروٹ اٹ. مذہب اصل میں نام ہے اچھا انسان بننے کا, اور جو عبادات ہیں یہ قرآن سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو دی گئی ہیں. یعنی اگر آپ کی نماز آپ کے اندر ایک انسانیت نہیں پیدا کر رہی, آپ کے اندر اخلاق نہیں پیدا کر رہا, تو اس کا مطلب ہے یو ہیو لاسٹ سائٹ آف دا پرپز آف دا پریئر. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو نماز جب سکھائیں تو بتائیں کہ دیکھیں نماز کے اندر ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ود اے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی, ود اے سینس آف گریٹیٹیوڈ. روزہ ہم رکھتے ہیں تو ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم اپنی جو اسپرچل سیلف ہے اس کو ہم نرچر کرنا چاہتے ہیں. تو عبادات کو آپ ہمیشہ present them as a stepping stone, so to speak. کہ یہ it's a means, it's not an end. تو چونکہ یہ نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے ہاں جتنے زیادہ مذہبی ہوگا انسان اتنا ہی ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں گڑبڑ ہے, کیونکہ اس نے جسٹیفائی کر لینا ہے اپنے ہر غلط کام کو. تو آئی تھنک یہ فلاڈ اپروچ ہے کہ ریچول سینٹرک اپروچ, کہ ریچولز جو گناہ ہے وہ بھی اگر آپ بار بار کرو گے تو وہ بھی بڑے گناہ بن جاتے ہیں. بالکل. اور قرآن نے کہا ہے کہ بلا من کسبا سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ, یعنی ایگزیکٹلی یہ ورڈ استعمال کیے ہیں کہ جو جن کے چھوٹے گناہ ان کی زندگی کا احاطہ کر رہے ہیں, یعنی وہ بات پہ جھوٹ بولیں, بات پہ وہ غلطی اس طرح سے کریں, تو وہ پھر میجر سن بن جاتے ہیں in themselves. From a previous session. جی 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 کہا تھا نا کہ نماز میں کچھ حصے ہیں جہاں آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی جس طرح ہماری گروئنگ اپ تھی. ہاں یہ سنا آپ نے نہیں ہوگا. جی جی ناول کانسیپٹ کی نماز میں بھی جی جی اس زبان میں بھی کہہ رہے ہیں. بالکل. Where does that come from? وہ ایکچولی وہی ہماری جو ریجڈ اپروچ ہے نا, خاص طور سے ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر, جہاں پہ یو ڈونٹ ایکچولی ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے تو وہ خود چھوٹ دی ہے, تو اس چھوٹ سے ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں یہ کانٹروورسی ہے کہ آپ نے ہاتھ کہاں باندھنے, خواتین نے کہاں باندھنے, اس طرح کی کوئی چیز پروفٹ سے ہے ہی نہیں. یعنی یہ محض یہ بتایا گیا کہ آپ نے ادب سے کھڑے ہونا ہے. اس ادب سے کھڑے ہونے میں آپ پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ آپ نے کہا ہاتھ باندھنے. اسی طرح سے آپ پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے وہی جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آپ کو دعا سکھائی ہے وہ کرنی ہے, آپ نے اور کرنی ہے. ابھی دیکھیں نا اتحیات ہی کو آپ دیکھ لیجیے کہ ایک صحابی جو تھے
وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ السلام یا سلام اس طرح کے ورڈز اختیار کر رہے تھے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بذات خود سلامتی ہیں, ان کو یہ کہنا کہ آپ کی سلامتی ہو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کہنا ہے, اگر کہنا ہے تو ایسے کہیے اتحیات للہ ہے. تو یہ بتانا ہی آپ کو, یعنی یہ the way he was instructing the صحابی tells us کہ انہوں نے کہا یہ کہ if at all you have to say then say this. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی چیز جاری نہیں کی, کوئی چیز اسٹیپولیٹ نہیں کی. تو آپ ینگسٹر بھی یہاں بیٹھے ہوئے, میں ان کے لیے بھی یہ بات ضرور بیان کروں گا کہ آپ other than these 5 occasions, آپ جب رکوع میں جا رہے ہیں, جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں, جب آپ تحیات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ you can utter any dua, anything that comes to your mind in your own language. انگریزی ہو, اردو ہو, فارسی ہو, اور آپ خدا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. 5 میں کیوں نہیں کر اس لیے کہ اللہ وہ ہے کہ جب آپ اورل نماز پڑھتے ہیں نا, کانگریگیشنل نماز, تو وہ امام اونچا پڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیے سمیع اللہ لمن حمدہ, سورہ فاتحہ کے بعد کی سورہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہر باجماعت نماز میں اونچا پڑھا جاتا ہے. تو یہ اٹس لائک اے سائن آف یونٹی آلسو, اے سمبل آف یونٹی, کہ تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو کانگریگیشنل پریئر شوڈ بی اے یونائٹنگ فیکٹر. گھر میں پڑھتے ہیں پھر تو پھر کر سکتے ہیں نہیں, کیونکہ اس میں وہ وہاں پہ جاری کر دیا گیا کہ کہا گیا کہ بھئی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور دیکھیے یہ ایک منیمم آپ کے لیے زحمت کا باعث ہے. بچپن سے آپ کو سورہ فاتحہ زبانی یاد ہے, صورتیں آپ جو آپ کو نماز کے بعد کی صورتیں یاد ہوتی ہیں سورہ فاتحہ کی. تو آئی تھنک اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی بات یہ مان لیں کہ کچھ ان کی بات مان لیں اور کچھ اپنی طرف سے, تو اٹ بیکمز اے گڈ امیلگم. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا آج آپ نے گفتگو میں تمام باتوں کو قرآن پاک کی کسی آیت سے شروع کی. جی ایک میں آپ نے یعنی کہ فضول خرچی کے اوپر بہت سختی تھی. جی 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 اور اٹ وینٹ آن کہ جی نہ کرے بالکل کسی قسم کی فضول خرچی. جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فضول خرچی صرف پیسہ دین کے معاملے میں نہیں ہے, ایکسیس ہے. کانسیپٹ میری سمجھ میں اسلام میں کانسیپٹ ہے ایکسیس میں نہ کر جائیں ان اینی تھنگ ان لائف. ماڈریشن جو ہے, ماڈریشن ہر چیز میں, بیسک پرنسپل ان یور اون لائف, ان لیونگ اے لائف وچ از اے سمپل لائف, ان لائف وچ از, یعنی دیکھیں نا آپ کی زندگی جب بہت زیادہ ریوالو اراؤنڈ کرے گی ٹورڈز بائنگ ان تھنگس, اور اسی میں آپ کی زندگی گزرے گی, تو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ٹو ہیو ہائر گولز ان لائف, ٹو ہیو سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو, تو وہ کمپرومائز ہو جائیں گے. لیکن آپ ہر انسان کے اندر ایک سینس آف کریٹیوٹی ہوتی ہے, یو کین کریٹ تھنگس. وہ کریٹیوٹی ظاہر ہے when you start spending a lot, تو جو انسان کے جتنے بھی انٹرنلی ہڈن ٹیلنٹس ہوتے ہیں, eating a lot, of course وہ بھی یہی ہے, spending a lot, speaking a lot, eating a lot, wearing a lot, یہ ساری چیزیں ہیں. اب پرابلم اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس there is no entertainment left in پاکستان probably, جہاں پہ کھانے پینے کے علاوہ ہم کچھ اور کر سکیں. تو یہاں نمبر 1 ہے. جی آپ بات کر رہے تھے about people who sell their children. Is abortion allowed in Islam? جی بالکل. In the first 4 months آپ کر سکتے ہیں for any reason. Is there any ayat? نہیں, وہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سول ہے انسان کا, جب انسان بنتا ہے, اٹ انٹرز آفٹر اے سرٹن اسٹیج آف لائف, یعنی جب آپ کی بونز وغیرہ بن جاتی ہیں. میں آرگینک ماس کی بات نہیں کر رہا, ہارٹ بیٹ کی بات نہیں کر رہا. جی دیز اباؤٹ 16 weeks ایکچولی, جس میں آپ کتنے بنتے ہیں, 20 بنتے ہیں. 4 months is how much? 16 weeks والی. So 16 weeks کے بعد جا کے that soul is blown into you and you become a human being. Before that actually آپ انسان تو ہوتے ہیں, آپ سمجھ لیجیے کہ گوشت پوشت آپ ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ روح آپ کے اندر انٹر نہیں ہوئی ہوئی ہوتی, تو you are not a human being. So therefore for any valid reason in the first 16 weeks a pregnancy can be terminated. لیکن اگر آپ نہ کریں ٹرمینیٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہیومن بینگ بننا ہے from the other side of the earth. لیکن ابھی بنا نہیں ہے. پر بنا تو نہیں, پر اگر آپ نہ کریں ابورٹ تو وہ بنے گا. ہاں لیکن دیکھیں نا, اب آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون ہے بیچاری, وہ ریپ ہو گئی. اچھا یہ ہے, اس کے بعد آپ you did not want to have a child, لیکن ہو گیا. سو اب اس میں آپ کے اپنے حالات اور بہت سارے معاملات میں, اگر فرض کیجئے کسی بھی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ڈونٹ ہیو دا ٹائم, ڈونٹ ہیو دی انرجی, دا کیپیسٹی, 10 چیزیں ہوتی ہیں, صحت وغیرہ,
تو اگر آپ یہ ایک ویلڈ ریزن ہے فار دس، اگر آپ ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں تو یہ کوئی جرم کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. اس میں دو اسکول آف تھاٹ ہے نا. نہیں وہ دیکھیں دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ رومن کیتھولکس کا بیسکلی، وہ مسلمانوں سے زیادہ وہ یہ ان کے یہاں تو as soon as a fetus is conceived and as soon as it comes into existence تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہ کہیں گے یہ انسان ہے. تو یہ تو کیتھولسزم آپ کہہ لیجیے ان کے اندر ایک کامن چیز ہے. لیکن ہمارے یہاں قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن اسٹیجز آف کریشن بیان کی جگہ جگہ، کہ پہلے مضغہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر گوشت چڑھتا ہے، پھر اللہ میاں کہتے ہیں کہ خاص موقع پہ فنفخت تو ہم روح اس میں ڈالتے ہیں. تو روح اصل میں سگنیفائی کرتی ہے کہ ناؤ یو آر اے ہیومن بینگ. بفور دیٹ روح از انجیکٹڈ یو آر جسٹ این آرگینک ماس، اس کی ہارٹ بیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں تو اسی اسکول آف تھاٹ کو سمجھتا ہوں. یہ میں نہیں کہتا کہ اس کو آپ بالکل ایک ہنیا مریا بنا رہے ہیں لائک اینی تھنگ، لیکن کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر آپ ابورٹ کرتے ہیں تو سب ایک آیت آپ نے بات کی چلنے کی جی اور غرور سے. جی جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ غرور تو یہاں دماغ میں ہے نا. مجھے یاد ہے اسکول میں ہمیں سکھایا جاتا تھا جی کہ کانفیڈنٹلی چلو، ایسے چلو، اور وہ جو باڈی لینگویج ہے آپ کا وہ غرور کا ہے اور وہ آپ کی چال کو خراب کرتا ہے. جی تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یعنی اصل میں توازن کے ساتھ چلنے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں غرور کی یعنی جہاں پہ غرور میں تو فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ سٹل فرق ہے. اور وہ آپ کی انٹینشن آپ کو نہیں، جو آدمی غرور سے چل رہا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے، ہی نوز. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ اس کو اپنے پہرا بٹھانا چاہیے. جی جی اباؤٹ دا ابارشن والی بات تو آپ جی کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمیں آئی تھنک بہت ہی کچھ سالڈ جسے کہتے ہیں 3-4 ریزنس بتانے ہوں گے. بیکاز آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو کلچر ہے اس میں انوانٹیڈ پریگنینسی تو ہو جاتی ہے. ابھی نو ایز ڈاکٹرز کی وسیع غلطی ہو گئی ہے. تو بیسکلی ڈاکٹرز کا یہ ہوتا ہے کہ دیر از ناٹ اے تھراپیوٹک ریزن، کہ وجہ ہے کہ کوئی نارملی ہو سکتی ہے میڈیسنز which you are taking and you are supposed not to get pregnant. اور بہت سمجھانے کے باوجود کہ نو، تو پھر اگر ایسے بار بار 2 دفعہ ہو رہا ہے پھر ہو رہا ہے ایز اے ڈاکٹر بھی فیل کہ بھائی ایک لائف انٹو بینگ تو آ گئی ہے نا. تو مطلب وہ ظاہر ہے کہ کہہ دیں کہ اچھا ایکچولی وہاں پہ نا ان کو دوسری ایجوکیشن دینی چاہیے کہ آپ مطلب کانٹرسیپٹیو میجرز ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کو یہ دیا جاتا ہے کہ کانٹرسیپشن یوز ہی نہیں کیا جا سکتا. نہیں بالکل وہ یوز ہی نہیں کرتے. جو اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ دے آر دیئر ایوری ایئر، تو دیٹ از بیکاز آف دیٹ لیک آف ایجوکیشن. جی تو ان کو یہ سمجھایا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ یو کین پلان یور فیملی، اور اس کے بعد بھی اگر اس طرح سے معاملہ ہو جائے تو دیز آر دی آپشنس. تو آئی تھنک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں بتایا ہے اس تک بتا کے وی شوڈ لیو اٹ ٹو دا چوائس آف دا کپل. اگر وہ دے وانٹ ٹو کیپ اٹ دے کین کیپ اٹ. بٹ لیکن اگر وہ تو آئی ابورٹ کرانے اینڈ یو فیل کہ دس از لائک سم تھنگ کہ جی نہیں پلان تھا، جی غلطی سے ہو گیا، سو آر یو سپوزڈ ٹو سے کہ نہیں اب دیکھیں ویسے تو دیکھیں اٹ از ڈیفیکلٹ، لیکن اگر آپ وہ اس کی وجہ یہ کہ ہماری گرومنگ اس طرح سے ہوئی بھی ہے نا بچپن سے کہ بھئی ایک انسانی جان آ گئی ہے. تو اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ابھی انسانی جان نہیں آئی ہے بلکہ ایک وہ نامیاتی وجود ہے، آرگینک ایگزسٹنس ہے، تو ہو سکتا ہے ہماری جو کنڈیشننگ ہوئی ہے نا دیٹ کنڈیشننگ ڈز ناٹ الاؤ اس ٹو ایزیلی ہیو اٹ ابورٹڈ. تو دیٹ از جسٹ اے کوسچن آف سیٹنگ یور کانسیپٹس رائٹ. اگر آپ کے کانسیپٹ درست ہو جائیں گے تو پھر یہ تو نہیں میں کہتا کہ آپ اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں، لیکن یو گیٹ ٹو نو کہ بھائی یہاں اور پھر دیکھیں فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. یو آر اے پرسن ہو از گوئنگ ٹو جسٹ امپلیمنٹ دیٹ ڈیسیژن. جی we see that they are all relating it, the Chinese, the Europeans, the West کے لوگ کہ ان کی وہ بڑھتی جا رہی ہے نا، جی کیا کہتے ہیں پاپولیشن گروتھ ریٹ، بیکاز they easily sort of. دیکھیے ان کے یہاں غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو اسٹیٹ ریگولیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی بچے 2 ہی اچھے یا بچہ 1 ہی اچھا. تو یہ ہے جو اصل میں جب آپ اسٹیٹ کی طرف سے پابندی لگا دیں گے تو پھر یہ ایک نیوسنس پیدا ہوگی. اصل میں پابندی لگانے کے بجائے آئی تھنک دی رائٹ تھنگ از کہ آپ اویئرنیس کریٹ کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی یو کین پلان اے فیملی اف یو نیڈ، اف یو دیر کوڈ بی اے پرسن اور اے فیملی ہو نیڈز 7 kids تو ٹھیک ہے کر لیں 7 kids. اگر آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، آپ کو 7 بچوں کی ضرورت ہے
because there are situations in which you need more children or there are other situations in which you don't need children. So I think state regulation ने चाइना में मसला पैदा किया, बहुत सारे और जगहों में पैदा किया कि वहां तो सजा के तौर पे भी आपको पता है कि एक बच्चे से ज्यादा अगर आप सेकंड बच्चा पैदा होता था, there was a penalty, a tax that they had to pay. तो I think state, वो चूंकि कम्युनिज्म के ज़ेरे असर उन्होंने हर चीज को स्टेट के जिम्मे डाला हुआ था, तो मेरे ख्याल अगर आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको ये कहें कि भाई आपकी डिस्क्रेशन है, आप फैमिली को प्लान कर सकते हैं, और प्लान करने के बाद भी अगर फर्ज कीजिए कि ऐसा मामला होता है तो ये चीजें हैं जिसकी आपको ख्याल रखना चाहिए. तो फिर आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर ये समझ पैदा हो सकती है. Are we destined? We are not. I mean, we are destined इस लिहाज से कि हमें अपने वालिदैन को हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपने मुल्क को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी आपकी वहां होगी जहां पे आपकी डेस्टिनेशन, जहां यू नॉट डेस्टिन्ड, आपकी जहां पर इख्तियार से, यानी जो चीज आप अपनी मर्जी से करेंगे वहां पे आपकी अकाउंटेबिलिटी है. जहां आपकी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे वहां अकाउंटेबिलिटी भी नहीं. अल्लाह में ये नहीं पूछेंगे कि आप किस माँ बाप में पैदा हुए और किस घराने में से आपका ताल्लुक था, बिकॉज दैट इज समथिंग विच गॉड इज ऑर्डेन्ड. लेकिन ये बात कि मैं आज सुबह उठूंगा और जाऊंगा फला आदमी के साथ में ज्यादती करूंगा, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, एंड आई नो दैट कि मैं वो कर रहा हूँ, तो वहां आई एम लायबल. सर, जो रूट खोलने का आप बात कर रहे हैं, is there any state where you can tell exactly? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें हदीस से मालूम होता है कि वो 4 हफ्ते हैं, मैंने बताया 16 वीक्स, सॉरी 4 महीने. Is that when the movement begins? Or? यानी दैट इज द टाइम व्हेन द स्पिरिट एंटर्स योर बॉडी, और दैट इज इन लाइन विद द कुरान से. क्योंकि कुरान में भी है, जो आप देखें ना जगह जगह पे, सूरह मोमिनून में, सूरह हज में, वो देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ जो स्टेजेस ऑफ क्रिएशन है, उसमें भी ये लगता है कि अल्लाह ताला कहते हैं तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ये जगह पे आता है कि फिर उसको हमने एक नई उठान के साथ उठाया और फिर उसको हमने आगे उसमें रूह फूंकी. तो उससे साफ मालूम होता है कि रूह इज नॉट ब्लोन एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, या एट द टाइम दैट द फीटस कम्स इनटू बीइंग, एक खास टाइम पे जाके वो होती है. तो वो अगर आप हिस्से पढ़ेंगे कुरान के तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं उनको तो अच्छी तरह हो जाएगा. Kids, do you have any questions? सब समझ में आ गया हमारे यहाँ हाथ मिलाने का रिवाज है जी. तो इसमें तो ऑब्वियसली बंदा औरत से नहीं मिला सकता हाथ, तो और कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है. क्यों नहीं मिला सकते? तो नहीं, मतलब कहते हैं ना तुम्हारा नाम महरम है, तुमने क्यों हाथ मिलाया उससे, पीपल से दैट. हाँ, तो आई फाइंड कि ये जो जापानीज है मिसाल के तौर पे, ये दे बाउ डाउन, यू नो, उनका ये जेस्चर है. और ये जो हिंदू और थाई वगैरह पीपल है वो ये करते हैं. आई फाइंड दैट कि वो बड़ा अच्छा जेस्चर है, और हम ये करते और ये वो ये भी करें तो इसका एक और रिलेशन किसी और जगह जा मिलता है ना, उधर वो भी बड़ा मसला है. हमारी तो कंट्रोवर्सीज बड़ी है ना. आई ऑलवेज थिंक कि वो और झुकना जो है वो नहीं, आई थिंक आप इसको ऐसे देखें, मुझे अच्छा लगता है. असल चीज ना कल्चरल चीजें हैं, जैसे आपने कहा एक कल्चर में ये है, पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि हाथ मिलाने में जो नामहरम का पूरा हमारे यहाँ इस हिस्सा आ गया, इसकी कोई बुनियाद है नहीं. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा एक मौके पे कि अना ला उसाफिरुन निसा, मैं खवातीन से हाथ नहीं मिलाता, ये बुनियाद है जो हमारे लोग समझते हैं कि भाई हाथ खवातीन से आप नहीं मिला सकते. अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो ये था कि वो उस मौके पे वो बैत लेते थे खवातीन से, तो देयर वाज एन एक्सटेंडेड टाइम फॉर, आप जब बैत लेते हैं तो कुछ एक 1.5 मिनट की आप कुछ कह रहे होते हैं. तो उन्होंने कहा कि जब मैं किसी से बैत ले रहा होता हूँ इस तरह का, तो मैं आई वुड नॉट लाइक टू कीप द हैंड एंगेज्ड एंड लाइक दैट. ये जो आम ग्रीटिंग के लिए आप 2-3 सेकंड के लिए हाथ मिलाया, दैट इज परफेक्टली ओके टू, आई थिंक उसके अंदर ना आपके यहाँ कोई लस्ट का पहलू आई थिंक होता है, वहां इट्स लाइक अ कल्चरल ग्रीटिंग. तो पर्सनली आई डोंट थिंक कि इसका इस पे कोई एतराज किया जा सकता है. कोई हर्ज नहीं है, बड़ा मतलब आई थिंक जो भी हमारा कल्चर है, आई थिंक अगर वो कल्चर ठीक है तो वी आर एम्बेसडर्स ऑफ आवर कल्चर. Also meet about times like this, like putting the hand on the heart. जी जी, ऐसा भी कर देते हैं बिल्कुल. हाँ, वो एक ऐसा, तरीका निकल जी आया. हाँ, वो पॉलिटिशियन ज्यादा करते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं सब जी. Hygienic भी. हाँ जी. हाँ तो हम जी रैप अप करते हैं एग्जैक्ट 5 o'clock. तो